جائے رستا لے ساکوں سافر صحابہ جائے رستا لے ساکوں سافر صحابہ نہ پڑ تو صحابہ کو چھڑ پیر صحابہ تو کیا جان دے تو کیا جانے جائے رستا لے ساکوں سافر صحابہ نہ پڑ تو صحابہ کو چھڑ پیر صحابہ تو کیا جان دے تو کیا جان دے دیوا صدقے جندڑی کھولا کہ دے جھنگ دے یار جوان توڑے جتنا ظلم ہاتھی دا پے پڑ دے خوب قرآن توڑے جتنا ظلم ہاتھی دا پے پڑ دے خوب قرآن ساڑھے اول صحابہ آخر صحابہ جائے رستا لے ساکوں ساڑھے پیر صحابہ تو کیا جان دے تو کیا جان دے امی عائشہ صدیقہ امی عائشہ صدیقہ کل مومن دیا مائے جڑا ایمانو بھوکے رب نے سی آپ سزائے امی عائشہ صدیقہ کل مومن دیا مائے جڑا ایمانو سب بھوکے رب نے سی آپ سزائے ودا سب بکدا ہے تو دلگیر صحابہ جائے رستا لے ساکوں چھڑ پیر صحابہ جائے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان امی عائشہ اے ساڈا حق دا نعرہ جانی علی شیر بیا کوئی مسیح ساڈا حق دا نعرہ جانی علی شیر بیا کوئی مسیح گھر گھر وچ آدم تار کے گھر گھر وچ رو کے دم سے گھر گھر وچ آدم تار کے گھر گھر وچ سنگوی جم سے تو چندرا کیا جانے تو بھنگیا کیا جانے کھڈ کھیر صحابہ جائے رستا لے ساکوں ساڈے پیر صحابہ ایسے بولنا کیا پروگرام کیا کھانا کھانا سفر یہ تقریران کرو یہ لوڑے والا تقریران نہ کرو کس سے والا تقریران سب نہ سنا ہے پونے تو پڑھ شروع تھی درودہ پڑھ تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے آقا تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا نام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے
پوچھیے کہ کیا ہے، مت پوچھیے کہ کیا ہے، سرکار کی گلی میں ایک جشن سا بھی پا ہے، سرکار کی گلی میں خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں مریض مصطفیٰ ہوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جو طلب تھی انبیاء کی، جو طلب تھی انبیاء کی، روح مصطفیٰ کو دیکھے پر نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، خدایا ایسا کوئی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين أو كما قال عليه السلام۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق بنائی ہے، مختلف انواع ہیں اللہ سیدی مخلوق دیا، لیکن ساری مخلوق کنے اعلیٰ برتر اشرف او انسان ہے۔ فرشتے کنے بھی انسان دی شان زیادہ ہے، یہ وجہ ہے جو اللہ سے نے نبوت اور رسالت انسانے وچ رکھی ہے، فرشتے وچ نبوت کوئی نہیں، تو انسان اعلیٰ مخلوق ہے۔ انسان دے کو اللہ سے نے اپنا خلافت عطا فرمائی ہے، فرشتے کو خلافت نہیں ملی حالانکہ نوری مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ سے نبوت عطا کی ہے، فرشتے کو نبوت نہیں ملی، سمجھے تھے بیٹھو میری گرام۔ انسان کو اللہ سے امامت عطا کی ہے، آج بھی سارے مسجد مدرسے دی نماز دی امامت فرشتہ اگر آوی بنجے وہ نہیں کرا سکتا۔ امامت کون کرے سی؟ ابن آدم، انسان دا بچہ کرے سی۔ آکھو الحمدللہ اللہ نے سب کو انسان بنائے۔ مختلف خصوصیات ہیں جہاں انسانوں کو عطا کیا گئے، انہیں مختلف خصوصیات وچوں ایک نکاح ہے اور رشتہ داری ہے، باقی کئی مخلوق وچ نہ نکاح ہے نہ رشتہ داری ہے۔ فرشتے ایک بے دے رشتہ دار کوئی نہیں، کوئی فرشتہ کہیں دا چاچا ماما نانا ڈوترا دادا پوترا ہے، کوئی برا کوئی نہیں۔ حضرت جبریل کہیں دے برا ہومن، چاچے ہومن، نانے مامے ہومن،
کہیں مخلوق وچ اللہ سے رشتہ داری نہیں رکھی، حیوانات وچ بھی رشتہ داری کوئی نہیں، حالانکہ حیوانات دا نسلی طریقہ بھی وہ ہے جڑا انسانے دا ہے، یعنی بال جڑے دن اور نر اور مادے دا ملاپ تھی دے، لیکن رشتے وال بھی نہیں بندے۔ یہ آکھ سکتے ہوئے کہ اے منچ کہیں دی ماسی بندی ہوئے، کہوں کہیں دی بھیڑ یا نانی بندی ہوئے، تو رشتہ داری نہ اللہ سے نے انسان فرشتے میں بنائیے، نہ حیوانات میں بنائیے، کہیں مخلوق کوئی نہیں۔ اے رشتہ داری اللہ سے کہندے وچ بنائیے انسان وچ۔ میں قرآن دی یہ آیت پڑھیے، والذی خلق من الماء بشرا، میں اللہ او ہاں ایک گندے قطرے پانی کنے میں ایک انسان جا بنائے، میری قدرت دا نمونہ دیکھو۔ فجعلہ نسبا و سحرا، ولا انسان کو میں آپس وچ نسبی تے رشتے دا ایک جوڑ پیدا کیتے۔ ایویں نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف عطا فرمائے، اور دو چیزاں جائیں جہاں شروع کنو چلے آندن حضرت آدم علیہ السلام کنو گن کے اج تک ایک ایمان بیا نکاح۔ باقی مسائل وچ کچھ نہ کچھ فرق تھیندا ہے، لیکن ایمان بھی ہمیشہ اے اللہ سے دا طرفوں حکم ہے میرے تے ایمان گناؤ، اور نکاح دا بھی اللہ سے دا طرفوں حکم ہے۔ بہت سارے احباب نکاح کو ایک اپنی دنیاوی ضرورت سمجھیں دن اور ایک رسم سمجھیں دن، نہ بلکہ نکاح مستقل ایک عبادت ہے۔ کیا دا بیٹھا میں نکاح وقت تو مختصر نماز پڑھنی ہے، نکاح بیٹھ رو میں نماز پڑھساں تو صحیح پرسوں انشاءاللہ سارے پرسوں۔ اے میں ایک تھوڑے شبہ دا ازالہ پہ کریں نا، بہت سارے لوگ نکاح کو ایک اپنی رسمی یا دنیاوی ضرورت کی حیثیت دے دن کو نہیں بھائی، نکاح کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت ہے۔ سونے نبی سے فرمیندن تمام انبیاء علیہ السلام انہیں دے درمیان انہیں دا نکاح تھیندا ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بغیر نکاح دے ان دنیا تے وفات پا گئے۔ باقی سارے نبیوں دا نکاح تھیندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 77 سال دے ہن، اللہ سے نے این دنیا کنے انہیں کو زندہ اٹھا گتے، این وقت آسمانے تے ہیں ول اوسن تلے زمین تے، زمین دوتے اوسن پچھے اتھا آکے ول او بھی نکاح پڑسن، پر انہیں نکاح تھی سی۔ حضور نبی سے فرمیندن وہ حضرت عیسیٰ اوسن اور دنیا دوتے اسلام کو پھیلے سن، اور میری نبوت دے میرے امت ہون دی حیثیت تے اوسن، انہیں دی اپنا زمانہ نبوت ختم ہون میری نبوت دی پھیلاون واسطے اوسن، اور اتھا نکاح کرے سن فیولد لہو، انہیں دی اللہ سے انہیں کو اولاد بھی دے سی۔ تو نکاح دا عمل میرے بھائیو اے انبیاء علیہ السلام دا ہے۔ سونے نبی سے فرمیندن النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جرا میرے طریقے کنے اعراض کرے سی اور میں محمد دی امت وچوں نہیں۔ تو نکاح کو ہمیشہ کیا سمجھو تساں، میں کیا سمجھا تساں کیا سمجھو عبادت۔ لہذا عبادت کو میں کروں جی میں عبادت کا طریقہ ہوئے۔ حضرت مولانا کیا پہ فرمیندے ہیں نکاح دے وقت گانے تے جھمراں تے غلط عورتاں آمن تے او نکاح ایک عبادت کو اساں غلط طریقے نال جو کروں نہیں، نکاح مستقل ایک عبادت ہے۔ میری گال سمجھندی بھی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو موقع عطا فرمائے، ان بچے دا نکاح پہ تھیندے اور سونی عبادت دی انداز وچ پہ تھیندے، سونی سنت دے طریقے نال پہ تھیندے۔ اللہ تعالیٰ ان نکاح وچ برکت فرماویں، اللہ انہیں کو دعائیں جہانے دی سرفرازی اور خوشیاں نصیب فرماویں، نیک تے بے عیب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماویں۔